تو اس وقت ہم بڑوں نے امت کی فکر کرنا چھوڑ دی، شیخ و مشائخ نے بھی چھوڑ دی، اور علماء اکرام بھی مدارس و مساجد تک محدود ہو کر رہ گئے، ایک دوسرے کو کافر کافر کہنے لگ پڑے، نوجوان عوام پیچھے ہٹ گئے۔ بالکل۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں، لائک کریں، کمنٹس کریں اور دوسروں کو شیئر بھی کریں۔ جس انداز سے وہ سوچتے ہیں، ان کی آئیڈیالوجی ہے، نظریات جو جس کو کہتے ہیں، کیا وہ نظریات ہمارے بڑوں کے ہیں؟ اور اگر یہ نہیں ہے تو آپ لوگ بتاؤ پھر وہ کیا طریقہ اختیار کیا جائے، کیونکہ آپ انہی کی عمر کے بچے ہو، کہ کیسے یہ نوجوان واپس اپنے بزرگوں کے طریقے پر آ جائے۔ اب بزرگوں سے مراد میری ان کے باپ دادا نہیں، بزرگوں سے مراد میری صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین ہیں، بزرگان دین ہیں، اولیاء اللہ ہیں، مشائخ ہیں، علماء ہیں، مفتیان ہیں۔ ان لوگوں کی بتائے ہوئے جو ہدایت کردہ قرآن و حدیث سے طریقے ہیں، اس کے مطابق بچے اپنی آئیڈیالوجی بنا لیں۔ کیا ہونا چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سر سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ ان کے ماں باپ نے تربیت کیسے کی ہے ان کی، اچھا، کہ اگر وہ دیندار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اگر ہم دیکھ لیں دیندار گھرانے بھی اگر پیدا بھی ہو جائے تو اکثر وہ دنیا کی رنگینیوں میں رنگ جاتے ہیں دیکھا جائے، تو پھر اس کے بعد گھر کے بعد پھر ہمارا معاشرہ آ جاتا ہے، ہمارا جو اس کے محلے دار ان کے ہوتے ہیں، رشتہ دار وغیرہ، ان کو دیکھتے ہیں، یا تو یورپ کو دیکھتے ہیں وہ کہ وہ کس طریقے پہ جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، وہ نہ اس طرف جا رہے ہیں نہ اس طرف آ رہے ہیں، بیچ میں بالکل درمیان میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، آپ کی جو گفتگو ہے نا تھوڑی سی مبہم ہے، وضاحت ذرا ہو جائے کہ ہر سطح کا آدمی ہوتا ہے، آپ نے پوائنٹس بتائے ہیں، مبہم سی بات کی ہے، تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ اگر گفتگو کریں تاکہ عوام الناس جو سن رہا ہے یا کوئی ہماری بات کو سمجھنا چاہے گا تو اس کو ہماری بات سمجھ میں آ جائے۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں نا چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہوتے ہیں ان کی زندگی سے ہمیں سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے۔ اگر ہمارے جو سے علم ہے، پہلے تو میں اپنی طرف سے بات کرتا ہوں، اگر ہم نے معاشرہ بدلنا ہے کہ ہماری نوجوان نسل کسی اور کی طرف جانے کی بجائے وہ ہمارے اسلامی طور طریقوں پہ ہی عمل کرے اور کسی طرف جانے کی ضرورت نہ پڑے، تو سب سے پہلے تو ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہم کریں، تو اس کا عمل اگر ہم اس کے اوپر پورا پیرا عمل ہوتے ہیں، پھر ہم اپنے گھر سے شروع کریں۔ ہاں ماشاءاللہ، تو ہم ڈائریکٹ تو نہیں کسی کو کہہ سکتے کہ اس طرح کریں اس طرح کریں، وہ پھر ہماری طرف آ جائیں گے کہ آپ کا گھر اس طرح ہے اس طرح ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنا گھر کریں، صحیح، ٹھیک، اس کے بعد جس علاقے میں ہم رہتے ہیں اس علاقے کے لوگوں کو اس کا دعوت دیں کہ اس نظریے کے آپ سوچ رکھیں، نہ کہ غیر ملکی لوگوں کی آپ نظریے بنائیں۔ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نظریے ہیں انہوں سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، بالکل صحیح۔ تو انہوں کی طرف آپ جو سے مائل ہوں، نہ کہ بڑوں کی طرف جائیں۔ اچھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھو، ایک نوجوان بچہ ہے، اس کو تو ہر وقت میڈیا کے ذریعے سے اور مختلف پلیٹ فارم کے ذریعے سے یہ بات سکھائی جا رہی ہے یا اس کا نظریہ بن رہا ہے کہ چمک دھمک، آسائش، آرام، زیبائش، نمائش لوگوں کو دکھانا، یہ زندگی بڑی مزیدار ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہ نمائش ہے، نہ زیبائش ہے، نہ کوئی چمک دھمک ہے، وہ تو سادہ سی زندگی ہے۔ تو نوجوان بچوں کو جو اپنی طرف کھینچتی ہے بات، وہ تو کوئی اور زندگی ہے۔ تو اب کیسے آپ ان کو اپنی آرام، راحت اور سہولتوں والی اور چمک دمک کی اس زندگی سے واپس آپ نبی اللہ کی جو سادگی والی زندگی ہے ان کی طرف لائیں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اب آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ان کو اس طرف کیسے لے کے آیا جائے، کہ اب مثال ہم لے لیں، ایک بندہ ہے، ایک انسان ہے، وہ ایک اپنے کچھوے سے، مثال کے طور کچھوے سے، نہ اس کی آنکھیں، جس طرح بھی اس کی حیت ہے، کچھوے سے
اس کے عشق کرتا ہے. تو اب وہ لازمی سی بات ہے اگر ہم اس کے پاس جائیں گے اس کے اوپر برائیاں کرنا شروع کر دیں گے اس کی کہ تمہارا یہ کیسا تم اس کچھوے کو پسند کرتے ہو. اچھا. تو وہ تو یہی ہے کہ وہ تو جس کو تمہارا جو جس پہ تم عاشق ہو گئے اس کو گالی نکالنا شروع کر دے گا فضول. نہ انہیں اس نے دیکھا ہوگا نہ اس نے جانا ہوگا کہ یہ ہے کون. تو اس کو برا کہنے سے اچھا ہے کہ آپ خود ویسے بن جائیں یا ان کا نقشہ ایسے کھینچ کے اس کے سامنے لا کے دکھا دیں اسے کہ ہاں اس کو پتہ لگ جائے کہ ہاں یہ اس چیز سے زیادہ اچھی ہے. یعنی آپ کا مقصد یہ ہے کہنے کا, اس کی میں کچھ تھوڑی سی وضاحت کر دوں یا آپ دیکھیے گا شاید میں صحیح کہا یا غلط جو میں سمجھاؤں, کہ ایک آدمی ہے وہ کچھوے جیسی جو کم تر شکل ہوتی ہے اس کو اس نے اپنا معشوق بنایا ہوا, عاشق بنا ہوا ہے جی. اور جبکہ دوسرا آدمی جو ہے اس کا عاشق بہت حسین ہے, بہت عظیم ہے, بہت عمدہ ہے, اور جس نے کچھوے کو اپنا معشوق بنایا ہوا ہے بھائی اس کو پتہ نہیں ہے کہ حسین اس سے بھی حسین کوئی ہے, وہ اسی کو اپنی دنیا سمجھ رہا ہے. ایسی ہے نا. اب اگر کوئی آدمی آ کر کے اس کچھوے کی برائیاں کرنے لگے اور اپنے جو جس سے وہ عشق کرتا ہے اس کی وہ تعریفیں کرنے لگے تو وہ کچھوے والا برا منائے گا نا. بالکل میں نے بات کی. ایسی کہنا چاہ رہے تھے بالکل. تو وہ پھر کیا کرے گا, وہ جو عظیم تر ہے شخصیت جس کا وہ عاشق ہے اس کو وہ اس کے نظر برائیاں نکالے گا بلا وجہ بغیر دیکھے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, ایسے ہی ہے. تو اب جس کا بہت ہی عظیم شخصیت جس کا وہ معشوق ہے اور جس کا وہ عشق کرتا ہے وہ اپنے اس شخصیت کی جو حیت ہے, ان کی جو تعریف ہے, ان کی جو ان کی لباس ہے, ان کی عمل ہے, ان کی پوزیٹیوٹی ہے, وہ کچھوے والے عاشق کے سامنے پیش کر دے گا تو یقیناً وہ خود بخود سمجھ جائے گا وہ میں غلطی کر رہا ہوں. یہ کہنا چاہ رہے ہیں, بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ. لیکن بات یوں ہے کہ اگر یہ نوجوان بچے صحیح معنوں میں بڑی شخصیت کو پہچان جائیں گے جو کہ پوری دنیا کے رہبر اور رہنما ہیں, ان کی شخصیت کو پہچاننے کے لیے عاشق بھی تو ہونے چاہیے نا. ویسے عاشق بھی تو ویسے ہونے چاہیے نا. بالکل. اب عاشقوں نے بھی اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ رویہ رکھا ہوا ہو تو نوجوان نسل تو پھر پتہ نہیں کدھر جائے گی. تو پھر کچھوا کیا تو کچھوے سے بھی کم تر لوگوں کو اپنا وہ سب کچھ بنا لیں گی. تو اب یہ ہو کیسے, اس کے اوپر ذرا بتاؤ کہ وہ سادگی والی زندگی. پہلے بتایا تھا کہ کوئی بھی عمل کرنا ہے سب سے پہلے اس عمل میں اپنے آپ کو لائیں. اب جیسے آپ نے کہا کہ وہ کچھوے والے کو ہم اس طرح کیا بتائیں گے, وہ جو ہماری زندگی ہے وہ اس میں کیوں دلچسپی لے, ہم اس کو اس طرح کیا کر کے دکھائیں کہ وہ ہماری زندگی میں ہمارے لوگ ہمارے میں دلچسپی لے کہ ہاں یار یہ ہے. بہت اچھے. تو اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی مبارک ہے انہوں نے جس طرح زندگی بسر کی ہے اگر اس طرح ہم اپنی زندگی بسر کریں اور دیکھنے والے ظاہر سی باتیں دیکھیں گے تو اس سے اٹریکشن جو ان پہ پڑے گا تو وہ بہت ہی فرق ذہن بدل دیں گے. میں سب سے پہلے تو ہم اپنے گھر کا ماحول بدلیں گے, اس کے بعد پھر ہم ایسا ایسا اپنے محلے ارد گرد کے علاقے, پھر جو دیکھنے والا کہے گا کہ یار تجھے کس طرح مانیں گے تو صحیح کو کہا ہے تو ہمارے پاس کوئی پیچھے ہماری ڈریس پکی ہوگی تو ہمارے پہ کوئی یقین بھی کرے گا نا. تو اس لیے کہ ہمارے ارد گرد کا علاقہ اگر ہمارے اس بات کے اندر پکا ہو جاتا ہے یا چپ ہو جاتا ہے اس بات پہ پیر بھی کاٹ لیتا ہے تو دوسروں کو سمجھانے پہ بھی ہمارے لیے آسان ہے. یعنی کہ آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ پہلے خود ایک مثال بننا پہلے خود ایک مثال بننا. بہت خوب. جیسا کہ ابھی بات ہوئی کہ خود پہلے اپنے اندر لے کے آئے یہ ساری چیزیں تو اس میں اب ہمارے جو آ جائے گا اس میں ہماری چہرہ, ہمارا مہر, لباس, معاشرت, معیشت, تجارت,
ہر ایک پہلو میں ہم حضور کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان پہ چلیں گے تو خود ہم ایک ان کا ماڈل ہوں گے، ہم ان کے لیے مثال بنیں گے۔ ماشاءاللہ بالکل صحیح۔ تو ہم ان کے لیے مثال بنے گے تو سارے خود بخود ہمیں دیکھیں گے، او یہ اس کا تو بڑا خوبصورت چہرہ ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، کٹنگ یہودیوں والی نہیں، جو جس طرح ہمارے آج کل کٹ آ رہے ہیں، بیچ میں یہاں سے بال اڑا دیتے ہیں اور پیچھے بہت رکھ لیتے ہیں، تو یہ بیوقوفانہ ایسی حرکتیں۔ تو جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے، ان جس طرح وہ لباس پہنتے تھے، جس طرح وہ تجارت کرتے تھے، جس طرح وہ سیاست کرتے تھے، جس طرح ہر ایک پہلو میں زندگی کے ہم اپنے اندر لے آئیں گے، ان کے سامنے ماڈل بن کے پیش ہو جائیں گے، تو وہ کیوں نہیں ہمیں آزمائے گا، پھر لازمی سی بات ہے اپنائے گا وہ۔ بالکل صحیح کہا، ایسے ہی ہے، عمومی طور پر دین ہمارا ایسے ہی پھیلا، اور صحابہ نے بھی ایسے ہی کر کے دکھایا تھا۔ جی بالکل۔ اچھا، اس میں کچھ ایک دو اور پہلو بھی ہیں، اگر اس پہ تھوڑی سی گفتگو ہو جائے۔ ایک تو ہے کہ ہم کچھ کر کے دکھا دیں، ہماری دین کے اوپر کچھ تھوڑی سی قربانیاں آ جائیں کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، جی پھر ہمارے عمل کے اثرات عمومی سطح پر پھیلنا شروع ہو جائیں، یہ ہوگا قربانی دینے سے دین کی خاطر۔ اور بزرگوں سے یہ سنا ہے کہ اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں۔ بالکل، یہ سب کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اس میں پیسہ شامل نہیں ہے، شہرت شامل نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے یہ سب کچھ کرنا ہے۔ اب اس میں ایک اور کام بھی کہ جب ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد بھی ساتھ ہو جائے گی۔ اس کے لیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے کیا کریں؟ اس کے لیے ہم یہی کریں گے کہ راتوں کو اٹھ کے امت کے لیے دعائیں مانگیں گے، ماشاءاللہ، اور نبی کے کیے ہوئے ہر عمل کو ہم خود بھی کریں گے، اس کو یعنی جیسے جیسے انہوں نے عمل کیا ویسے ہی ہم بھی کریں گے۔ دیکھیں، ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم امت کی ویسے فکر کرنا شروع کر دیں جیسے نبی اللہ فکر کرتے تھے، میرے امتی میرے امتی، اور وہ اس جہاں سے رخصت ہوتے ہوئے بھی یہی فرماتے ہوئے چلے گئے، ٹھیک ہے۔ اور ایسے ہی جب آخرت میں محشر میں ہوں گے تب بھی میرے امتی میرے امتی، ہاں۔ تو ایسی جب ہم سے مراد یعنی کہ اس وقت کے جو مسلمان ہیں وہ اگر نبی اللہ کی فکر کو لے لیں اور نبی اللہ کی سوچ کے مطابق زندگی گزار لیں، نبی اللہ جس بات پہ کڑھتے تھے، روتے تھے، غم کرتے تھے، فکر کرتے تھے، وہ بعض حدیثوں میں تو ایسا بھی ذکر ہے کہ نبی اللہ کے سینے سے ایسے آواز نکلتی تھی امت کے لیے کہ جیسے ہنڈیا جب ابل رہی ہوتی ہے، پک رہی ہوتی ہے، تو اس میں سے جو ہے نا۔ تو اگر ہم جو شیخ و مشائخ ہیں اور مسلمان جو دین سے محبت کرنے والے ہیں وہ نبی اللہ کی اس فکر کو اپنے اوپر اوڑھ لیں، اپنے اوپر اوڑھ لیں، بالکل بالکل، تو کام ہو جائے گا، اللہ راضی ہو جائیں گے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے تبلیغ کا کام شروع کیا، وہ ایک بار اپنے جو برآمدہ تھا اس میں صحن میں برآمدے میں ٹہل رہے تھے، تو بیوی نے پوچھا کہ آپ کو کیا فکر ہے، کیا پریشانی لاحق ہو گئی جو آپ اس طرح سے ٹہل رہے ہیں؟ تو انہوں نے اپنی بیوی کو کہا کہ اگر تجھے یہ پتہ چل جائے مجھے کیا پریشانی ہے تو ایک نہیں 2 پریشان ہو جائیں گے۔ بالکل۔ تو اس وقت ہم بڑوں نے امت کی فکر کرنا چھوڑ دی، شیخ و مشائخ نے بھی چھوڑ دی، اور علماء اکرام بھی مدارس و مساجد تک محدود ہو کر رہ گئے، ایک دوسرے کو کافر کافر کہنے لگ پڑے، نوجوان عوام پیچھے ہٹ گئے۔ تو اگر یہ سب ایک امتی بن کر سب کو قبول کر لیں اور ایک نمونہ بن کر فکر کرنی شروع کر دیں، محنت کرنا شروع کر دیں، دیکھو کلمہ تو سب کا ایک ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
اس کلمے پہ جمع ہو جاؤ. آپ جیسی نماز پڑھتے ہو یہاں ہاتھ باندھتے ہو, یہاں باندھتے ہو, ہاتھ چھوڑتے ہو, یہاں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہو, پڑھتے رہو یار. ٹھیک ہے, لیکن ایک کلمے پہ جمع ہو جاؤ. کلمے پہ تو جمع ہو. مت کہو ایک دل سے کوئی کافر. یہ نوجوان نسل آپ کے ہاتھ سے نکل رہی ہے, یہ آپ کی نہیں ہے, یہ آپ کی ہو جائے گی. ہمارے اعمال کا جو حساب کتاب ہے وہ تو پتہ نہیں کیسا ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن اگر یہ پوچھ لیا گیا کہ امت میں دین مٹ رہا تھا, نوجوان نسلوں میں سے دین نکل رہا تھا, اور تم پراٹھے کھاتے تھے, اور تم عالی شان بلڈنگیں مدرسوں کی بناتے تھے, اور اس میں پجیروں کے اندر بیٹھ کر کے سفر کرتے تھے, پکے پکے گھر بناتے تھے, اور بڑے بڑے جلسے کر کر کے بڑی بڑی کتابوں سے درس دیتے تھے, اور یہ سمجھتے تھے کہ نوجوان نسل جو ہے وہ دین پہ آ گئی. سوال ہوگا کہ تم نے فکر کی تھی؟ نہیں کی تھی. سارے اعمال اللہ بس قبول ہی کر لے. اس کے لیے تو سر جی پھر جیسے ابھی بھائی نے بات کی تھی کہ دعا, جیسے آپ نے بھی بتایا تھا کہ نوجوان نسل میں سے دینی اعمال مٹ رہے تھے, ختم ہو رہے تھے, تو اس ٹائم آپ کہاں پہ تھے؟ تو اگر کوئی مثال کے طور پہ آپ کی بات نہیں سمجھتا, جیسے آپ کہتے ہیں کہ وہ بیٹھا ہوا ہے موبائل چلا رہا ہے, ٹھیک ہے, آج کل یہ عام بات ہے, وہ موبائل چلا رہا ہے, ہم اس کو کہتے ہیں کہ موبائل چلانا غلط بات ہے, ناراض ہو جائے گا, وہ برا بھلا کہے گا. تو اس کے لیے ہم اللہ کو تو جواب دینا ہے, بالکل ہمیں ایک ایک مال کا جواب دینا. تو ادھر ہم اتنا تو کہہ سکیں گے, اگر ہم راتوں کو دعا کریں گے یا اللہ پاک, میں کوشش کرتا رہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو غلط راستے سے ہٹا کے راہ حق پہ لا سکیں. تو ان پہ رحم فرما. ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ادھر جواب تو دے سکیں اپنے پروردگار کو کہ اللہ پاک ہم نے دعا کی تھی, کوشش کی تھی. جی, اب ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے. بالکل. تو باقی اللہ نے بہتر جانا کہ اس کو ہدایت ملی. بہت اچھی بات کی آپ نے. انشاءاللہ ایسے نا آتے رہا کرو, گفتگو ہوتی رہے گی انشاءاللہ, اور ایسے مختلف پوائنٹس کے اوپر نا سوچ کر کے بات کرتے رہیں گے, تاکہ کم از کم ہماری آئیڈیالوجی تو مکمل ہو نا. بالکل, ہم تو صحیح راستے پہ چلتے رہیں, اور ہمارا اللہ خاتمہ ایمان کے مطابق کرے. ٹھیک ہے, تو تم لوگوں کو اللہ جزائے خیر دے. بہت اچھے بچے ہو, آ کر کے ملے ہو, بات ہوئی ہے, مجھے بہت خوشی ہوئی ہے. آتے رہنا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, السلام علیکم.